سے زیادہ اہمیت کی حامل نکاح کے بعد کی زندگی ہوتی ہے۔ نکاح کی خوشی ایک دن کی خوشی ہے، لیکن نکاح کے بعد ایک لامحدود سلسلہ خوشیوں کا ہوتا ہے۔ ایک فکر لڑکی والے کی ہوتی ہے، ایک فکر لڑکے والے کی ہوتی ہے، دونوں کی فکریں ہیں۔ لڑکے والے کی فکر یہ ہے کہ ماشاءاللہ ولیمہ اچھا ہو جائے، سارے رشتہ دار جمع ہو جائے، دوست احباب آ جائے، کوئی ناراض نہ ہو، اچھی فکر ہے۔ لڑکی والے کی فکر یہ ہے سارے رشتہ دار آئے، کوئی نہ چھوٹے، جہیزدان اچھا ہو، انتظام اچھا ہو، کھانے پینے سب اچھے ہو، کوئی ناراض نہ ہو، سب خوش خوش ہو کر کے جائے، اچھی فکر ہے۔ تو لڑکی والے کی فکر نکاح کے دن کے لیے، لڑکے والے کی فکر ولیمہ کے دن کے لیے۔ یہ دو فکروں کے اندر سارا وقت بیت جاتا ہے، مہینوں کی تیاریاں، سالوں کے انتظامات۔ لیکن جو اصل فکر بعد کی زندگی کی ہے، ان دو دنوں کے بعد کی، اس میں ہم چوک جاتے ہیں۔ اے کاش کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر یہ سمجھایا ہوتا، اے میرے بیٹے، اب تک تیرے 2 ہاتھ تھے، اب 4 ہاتھ ہونے جا رہے ہیں، تیرے کندھے اب تک بوجھ سے بوجھل نہیں ہے، اب تیرے کندھوں پر ایک زندگی کا بوجھ آنے جا رہا ہے۔ اپنے مزاج کو بدل دینا، سختی کو نرمی میں تبدیل کر دینا۔ اب یہاں پر نخرے والی زندگی نہیں چلے گی، محبتوں کا خمار ہوگا، اطاعت کا سرشار ہوگا۔ سنو، کسی باپ نے اپنا کلیجہ کاٹ کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اے میرے بیٹے، جیسے تو یہ چاہتا ہے تیری بہن کسی جگہ بیاہے تو اسے کوئی تکلیف نہ دے، اس کے سسرال والے، اس کے ساس خسر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور گھر میں اسے بیٹی بہو جیسا ماحول ملے، تو سن لے، کسی باپ نے جب اپنے جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کیا ہے تو تجھے اس کے ساتھ ایسے ہی خیر کا برتاؤ کرنا ہے جیسے تو اپنے بہن کے ساتھ دوسرے گھر میں برتاؤ چاہتا ہے۔ اے کاش کہ کسی ماں نے اپنی بیٹی کو بٹھا کر کے سمجھایا ہوتا کہ میری بچی، اب تو پرائے گھر کی امانت ہے اور پرائے گھر میں رخصت ہو رہی ہے۔ یاد رکھ میری بیٹی، تیری عزت سے ہماری عزت ہے اور تیرے برے کارناموں سے ہماری ذلت ہے۔ لوگ تیرے کارناموں سے ہمیں پہچانیں گے، بلکہ خاندان پر اچھائی برائی کے ٹھپے تیری خدمت سے یا تیری بھلائی اور برائی سے لگیں گے۔ اے کاش کہ کسی ماں نے یہ سمجھایا ہوتا، میری بچی، ہو سکتا ہے زندگی میں 4 دن تجھے سکھ کے اور 4 دن تجھے دکھ کے دیکھنے کے لیے ملے، تو ہو سکتا ہے قدم قدم پر تجھے ماں کی یاد ستائے، باپ کی یاد تڑپائے۔ ایسے وقت میں تیری ذمہ داری ہوگی کہ جب تجھے ماں کی یاد آئے تو اپنی ساس کے چہرے میں اپنی ماں کا چہرہ تلاش کر لینا، اپنے سسر اور خسر کے چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ تلاش کر لینا، اطاعت پر زندگی گزارنا۔ یہ 2 بول میٹھے نصیحت کے زندگی کے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری ساری مصروفیت کس میں ہے؟ ایک کی ولیمے دن کے لیے اور دوسری نکاح کے دن کے لیے۔ بعد کی زندگی کو تو سوچا ہی نہیں، اصل جو معاملہ تھا اسے سمجھا ہی نہیں۔ عزیز و بزرگ اور دوستو، آپ جتنا زیادہ شریعت کے قریب جائیں گے سکون کو پائیں گے۔ سکون ہی اصل ہوتا ہے۔ غلط سپورٹ سے، غلط ایک دوسرے کے تاثر دینے سے زندگیاں مندمل ہو جاتی ہے۔ نکاح کے بعد کی زندگی کو آسان کیجیے۔ ایک مرد کے لیے ایک عورت ہے اور ایک عورت کے لیے ایک مرد ہے، اسے چاہیے کہ اپنے نکاحوں کی حفاظت کرے، اسے چاہیے کہ اپنی آواز کی بھی حفاظت کرے۔ اس سے گھر اور خاندان اونچے ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کا مول، رشتوں کا تول سمجھیے، اور رشتوں کے مول اور تول کو سمجھ کر کے یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جبرائیل کے حاضر ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، لیکن یہ رشتہ داری روزانہ اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوتی ہے، اور ایک بات کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے اپنے سے جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا تو اسے اپنے سے توڑ۔ اس لیے اللہ کے یہاں جوڑ بہت محبوب ہے، اس لیے نکاح کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کو عبادت قرار دینے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ وجہ تھوڑی نہ ہے کہ اس میں کھانے دانے ہوتے ہیں، آنے جانے ہوتے ہیں، نہ، اس وجہ سے نکاح عبادت ہے کہ اس میں 2 خاندانوں کا جوڑ ہے۔ یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتوں کو بگاڑا ہے، نام ہم نے الگ الگ رشتوں کے رکھ دیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ دیکھیے معاشرے میں رشتوں کے نام ہیں، کیا ہے؟ مثال کے طور پر
साले भाई साहब का रिश्ता यानी मजाक का रिश्ता, झूठ मजाक का रिश्ता। साली भाई साहब का रिश्ता बुरी मजाक का रिश्ता, गंदी मजाक का रिश्ता। देवरानी जेठानी का रिश्ता, तो अगर आप ये कहिए कि चिपकली बिच्छू का रिश्ता, लोग मशहूर है, मेरी अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के दरमियान मशहूर है, लोगों ने मशहूर कर दिया है। सास बहू का रिश्ता, सांप और न्योले का रिश्ता, यानी ऐसा मशहूर करके उनके दरमियान जो कुछ मोहब्बत बचती होगी उस मोहब्बत का भी कत्ल कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं था। सास और बहू का रिश्ता क्या माँ और बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता? ये पाकीज़गी को बदलना मुआशरे का काम था। समधी है आपस में, दो भाई है, संबंधी लफ्ज है ये, मैं बार बार कहता हूं, ये लफ्ज संबंधी है, हिंदी से चुना गया है ये लफ्ज। एक ऐसा संबंध हुआ है, दो अजनबी खानदान हैं, आपस में ऐसे शीरो शकर हो गए हैं कि एक दूसरे की पीठ बन गए हैं, बाजू बन गए हैं, दस्त बन गए, ताकत बन गए। क्या मतलब होता है संबंधी का? हमारे यहाँ मतलब होता है कॉलर ऊंची करने के रिश्ते के नाम को समधी कहते हैं। मतलब अब इन्होंने एक माले की बिल्डिंग बनाए, अपने पर 2 माले की बनाना जरूरी हो गया। इनका एक कार्गो हब हो गया तो अपने 4 होना जरूरी है। ये नहीं है, ये मुआशरे में लोगों ने ऐसा कर दिया है, समधियों को एक दूसरे के सामने हालांकि समधी किसे कहते हैं? समधी कहते हैं मुसीबत एक होगी उससे लड़ने वाले 2 होंगे, तकलीफ एक होगी उसे बर्दाश्त करने वाले 2 होंगे, मसला एक होगा उसको हल करने वाले 2 लोग होंगे। समधी इसको कहते हैं। एक दूसरे की लाज रखने वाला, एक दूसरे के लिए हाजिर रहने वाला, एक दूसरे के मशवरे से चलने वाला। अब 2 कबीले नहीं है, 2 खानदान नहीं है, अब ये दोनों मिलकर के एक खानदान होते हैं। एक जगह खाने का इंतज़ाम हुआ, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ फिर खुतबा पढ़ लूँगा। खाने का इंतज़ाम था, लड़के के रिश्तेदारों में से एक नौजवान बच्चे ने खाना खाया, खाना खा करके लड़के के बाप के पास पहुँचा, वहीं लड़की का बाप भी मौजूद था। तो लड़के के बाप से उस नौजवान लड़के ने कहा, जो रिश्तेदार था लड़के का, कहा चचा जान चावल कच्चे रह गए, चावल कच्चे रह गए। हमारे बहरान में कहते हीर रह गए, चचा चावल हीर रह गए हो। अब ये बात लड़के के बाप ने तो सुनी, लेकिन लड़की के बाप के दिल पर जैसे मानो बिजली गिर गई हो। हमारे लिए खाना आसान है और फैसला उससे ज्यादा आसान है। मुर्गा अपनी जान से जाता, खाने वाले को मजा नहीं आता, सिस्टम बना हुआ है। तो लड़की के बाप के दिल पर बिजली कौंधी कि ये कैसे हो गया। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको समधी किसको कहते हैं। लड़के के बाप ने देख लिया कि मेरे समधी को तकलीफ हुई है, उसने फौरन लड़के से कहा, बंदर क्या जाने अदरक का सवाद, बिरयानी खाया था कहीं, बाप जलम में देखा था कहीं, मैं भी तो खा करके आ रहा हूँ, कोई फॉल्ट नहीं है, तुझे कहाँ से हीर नजर आने लगे, चल निकल यहाँ से। जब उसने जुमला कहा तो लड़की के बाप का सीना फूल गया, छाती खुल गई कि मेरे भाई ने मेरी इज्जत रख ली और गिरती इज्जत को मेरे सहारा दे दिया। इसे कहते हैं संबंधी, एक दूसरे को निभाने वाला, चलाने वाला। तो घर सुख शांति से चलेंगे, मोहब्बत अमन से चलेंगे। बाद की जिंदगी की सब तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह।